بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے، آپ سب حضرات کو پتہ ہے۔ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو عبادت اور جو آپ کا زہد و ورع تھا وہ اس طرح تھا کہ آپ فرمایا کرتی تھی، یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہوگی اور میرا ابھی سجدہ ہی مکمل نہیں ہوا۔ کبھی رکوع میں ساری رات جو تھی گزار دیتی تھی، سجدوں میں، اور آپ کی یہ جو شب خیزیاں اور شب بیداریاں تھیں یہ ساری عمر جاری رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والد گرامی سے جو محبت والہانہ جو عشق تھا اس کا مقابلہ کہیں ہو نہیں سکتا۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا تو آپ کی حالت جو تھی وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، کتنی آپ غمگین تھی۔ اور مدینہ منورہ میں صحابہ کا جو عالم تھا غم سے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، انہوں نے تو اللہ سے یہ دعا مانگی، یا اللہ میری آنکھیں جو ہیں ان کا نور ختم کر دے، نور چھین لے۔ یہ نگاہیں جب کھلتی تھی تو چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی تھی، اب میں حضور کو نہیں دیکھ سکوں گا، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی وقت ان کی دعا قبول کی تھی اور ان کی جو نظر تھی وہ جاتی رہی۔ تو سیدہ فاطمہ بے انتہا غمگین تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد مسلسل روتی رہتی تھی، اور صرف 6 ماہ آپ ظاہری حیات میں زندہ رہی۔ پھر آپ کا بھی وصال پاک ہو گیا۔ دوسرے عاشق رسول آپ کو پتہ ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال پاک ہوا تو بلال حبشی دیوانوں کی طرح مدینہ کے گلیوں بازاروں میں جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے، لوگوں تم نے ادھر حضور کو گزرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، میرے آقا تو نہیں ادھر تم نے دیکھے۔ دیوانے ہو گئے تھے، بالکل یہ ان کی کیفیت تھی۔ اور پھر مدینہ منورہ میں نہیں رہے، جا کے گوشہ نشین ہو گئے مدینہ کے باہر ایک جگہ پہ، اور وہاں سے مدینہ منورہ سے کھانا پینا بالکل بند کر دیا۔ بہت دن گزر گئے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، چلنا محال ہوا تھا۔ بس ایک دن ایسے خیال آیا کہ شاید میں تھوڑا سا کچھ کھا لوں تو اس سے کچھ میری بہتری ہو جائے، عبادات میں خلل نہیں پڑے گا۔ آپ وہاں سے چلے اور فوری سیدہ پاک کے کاشانہ اقدس پہ آئے، آ کے دستک دی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں بلال ہوں۔ اور سیدہ پاک اور اہل بیت اطہار ان کو ان کی والدہ کے نام سے، سیدنا بلال بن رباح، ویسے تو ان کے جو تھا والد کا نام رباح تھا، لیکن اہل بیت اطہار ان کو ابن حمامہ ان کی والدہ کے نام سے پکارتے تھے۔ تو آپ نے کہا ابن حمامہ ہوں۔ تو سیدہ پاک نے جو ہی سیدنا بلال کی جو تھی آواز سنی تو آپ کو پھر وہی دور یاد آ گیا، آپ بھی رونے لگ گئی۔ سیدنا بلال بھی جب سیدہ فاطمہ کی آواز آئی تو دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ تو سیدہ پاک نے کہا آپ کدھر ہیں بلال، آپ کہاں چلے گئے تھے سیدنا بلال؟ آپ نے کہا کہ میں یہاں کیا مدینہ منورہ کو سرکار مجھے نظر نہیں آ رہے۔ تو اتنی دیر میں ساتھ عرض کیا کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں تو مجھے خیال آیا میں کچھ کھا لوں۔ تو سیدہ پاک بھی رو پڑی۔ آپ نے کہا کہ ہمارے گھر میں بھی کھانے کو آج کچھ نہیں ہے۔ بلال حبشی کی حالت دیکھ کے آپ کو بہت ترس آیا۔ آپ نے کہا لیکن ایک کام میں کرتی ہوں، یہ میری چادر مبارک ہے رضا، یہ میں آپ کو دیتی ہوں، یہ آپ اوپر لے لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ جو بھوک کی کیفیت ہے اس میں آرام آ جائے گا۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی وہ چادر اپنے اوپر اوڑھی تو ان کی بھوک جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر بعد میں کتنے عرصے تک لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے تھے، دمشق جانے سے پہلے وہ تنہائی میں ایک جگہ پہ چلے گئے تھے کافی دور، وہاں بھی وہ کبھی نہیں کھاتے تھے، ان کو نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک جو تھی، یہ چادر زہرا کی تاثیر تھی کہ بھوک ہی نہیں لگتی تھی ان کو، اور وہ ہر وقت یہ محسوس کرتے تھے پیاس بھی نہیں لگ رہی مجھے اور بھوک بھی پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ سیدہ پاک جو تھی ان کے یہ کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ سید علی مرتضیٰ شیر خدا گھر تشریف لائے تو سیدہ پاک نے ان سے عرض کیا کہ حسنین کریمین بھوکے ہیں اور آپ اس طرح کریں کہ جا کے بازار سے کچھ خورد و نوش کا سامان لے آئیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس تو اس وقت کچھ پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں نے سود کاتا ہے اور 6 درہم کا تقریباً وہ ہوگا، دیکھ لیں بازار جا کے۔ آپ لے کر گئے اور جا کے ایک دکاندار کو وہ جو سود تھا اس پہ چرخے پہ آپ نے کاتا ہوا تھا سیدہ پاک نے، وہ دیا، اس نے 6 درہم آپ کو دے دیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ درہم لے کے آ رہے تھے، راستے میں ایک فقیر جو تھا وہ صدا لگا رہا تھا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں ضرورت مند ہوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو فوراً خیال آیا کہ سوالی کو تو جھڑکنا نہیں، خالی نہیں بھیجنا، اور وہ تو سخیوں کے سخی لوگ تھے۔
آپ نے اسی وقت وہ 6 درہم جو تھے وہ ایک فقیر کو دے دیے۔ تھوڑے قدم آگے چل کے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک انتہائی خوبصورت نورانی چہرے والا دیہاتی کھڑا تھا، دیہاتی لباس میں۔ اس کے پاس ایک اونٹنی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ اس نے کہا بھائی صاحب مجھ سے یہ اونٹنی خرید لو۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ بھی دیکھا اونٹنی کو، بڑی خوبصورت اونٹنی ہے، دل چاہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اے دیہاتی میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے اونٹنی خریدنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھ سے ادھار لے سکتے ہیں، میں آپ کو ادھار دیتی ہوں، جب پیسے ہوئے دے دیجئے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے وہ اونٹنی لے لی، اس کی مہار پکڑی، آپ چل پڑے۔ جب دوسرے بازار میں گئے تو وہاں دیکھا ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا جناب یہ اونٹنی کا سودا کرنا ہے، آپ نے بیچنی ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے کہا میں نے ابھی خریدی ہے۔ کہا کتنے میں خریدی ہے؟ تو آپ نے کہا 100 دینار میں نے یہ خریدی ہے۔ تو اس نے کہا جناب یہ 100 دینار یا درہم جو ہے میں آپ کو 160 دیتا ہوں، آپ یہ مجھے دے دیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا لاؤ نکالو۔ انہیں 160 وہ دیے درہم، آپ وہ لے کے تو اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ابھی تھوڑے قدم چلے تھے تو وہی بندہ، وہی دیہاتی جس نے آپ کو اونٹنی بیچی تھی وہ نظر آ گیا۔ کہنے لگا اونٹنی کدھر ہے؟ آپ نے کہا وہ تو میں نے بیچ دی۔ کہنے لگا میرے پیسے؟ آپ نے فرمایا میں تجھے تلاش ہی کر رہا تھا، یہ لو اپنے 100 درہم۔ اس کو واپس کر دیے اور 60 جو منافع تھا وہ آپ نے اپنے پاس لیا، گھر آ گئے۔ گھر آ کے آپ بیٹھے تھے تو نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ سے ملاقات ہوئی تو سیدنا علی مرتضیٰ بڑے خوش نظر آئے۔ آپ نے کہا کہ آج اس طرح کاروبار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 6 درہم اس کے رستے میں دیے تھے، 60 ایک کے بدلے 10 اللہ نے 60 دے دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان جاؤں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا علی تمہیں پتہ ہے وہ جو پہلے دیہاتی کھڑے تھے وہ کون تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں ان کو پہچانتا، اجنبی تھے۔ فرمایا وہ جبریل امین تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، جنہوں نے وہ اونٹنی، اور اونٹنی تمہیں پتہ ہے کون سی تھی؟ کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ کہا وہ جو ناقہ نور تھی جس پہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت میں جس پہ سواری کریں گی، جنت میں داخل ہوں گی جس پہ، وہ اونٹنی وہ تھی، اور جس نے تم سے 160 درہم میں خریدا ہے وہ میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ پاک کا وہ جو سوت آپ نے کاتا تھا اور 6 درہم تھے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام آپ کو بھیجا ہے۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے صدقے آج ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے رزقوں میں رزق حلال بھی عطا فرمائے اور رزق فراخ بھی عطا فرمائے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری اور اہل بیت کا اطہار کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔